ایک صحابی ہے حضرت طلحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر بہت کم تھی، بالکل نوخیز، بس لڑکپن گیا تھا، جوانی آ رہی تھی۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ امینہ پہنچے۔ ان کا مکان آج کی مسجد قباء سے قبلے کی طرف دائیں طرف ذرا سے چلو تو تقریباً 500 قدم کے فاصلے پر ان کا مکان تھا۔ آج ترک اہل محبت نے اور ان سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی یاد میں ایک مسجد بنا دی تھی جس کا نام تھا مسجد بنی عنیر۔ سعودیوں نے اس مسجد کو توڑ پھوڑ کے ویران کر دیا تھا، لیکن اب ادھر کورونا کے بعد سے سعودی حکومت کا کچھ قانون بدلا ہے، سوچ بدلی ہے، سیاحت اور سیاست کے اصولوں کے تحت اب وہ ماضی کی چیزوں کو پھر دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں۔ اب وہی مسجد بنو عنیف کو کسی ایک سعودی امیر نے خرید کر، سوچئے ذرا، خرید کر اس مسجد کو پرانے اسٹائل میں بنا کے ذرا شاندار بنا دیا ہے اور اسے ایسا جسٹیفائی کر دیا، ایسا بورڈ وغیرہ لگا دیا، ورنہ پہلے ہم جاتے تھے تو کسی وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، ہم تو تلاش کر کے جاتے تھے، وہاں کچرے پڑے رہتے تھے، گندگی رہتی تھی، صرف اس لیے جاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، تھوڑی دیر اللہ اللہ کا۔ اب لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ جانے لگے، اور اب تو کچھ ہی دنوں میں جو تعمیری سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ مسجد قباء کے قبلے کی طرف کھڑے رہیں گے تو وہ سامنے نظر بھی آ جائے گی، وہاں تک سب توڑ دیا۔ اسی جگہ حضرت طلحہ البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، جب دیکھو جب صبح شام دن رات آقا کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تفنن ان سے ایک دن پوچھا کہ طلحہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بے انتہا محبت، کہا میری محبت میں کیا کر سکتے؟ کہا حضور جو حکم دے کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے تمہارا باپ ابھی بھی کافر ہے، مجھ کو برا کہتا ہے یا مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو کیا میری وجہ سے تم اپنے باپ کو قتل کر سکتے ہو؟ حضرت طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اٹھے تیزی سے جانے لگے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے کے بلایا۔ اب بلانے کے بعد پوچھا کہ طلحہ کہاں جائے؟ تو کہا کہ آپ کی بات کا جواب زبان سے نہیں ہاتھ سے دینے جا رہا ہوں اپنے باپ کو قتل کر کے ان کا سر لا کے آپ کے قدموں میں ڈالوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے میں تو تمہارا جذبہ ایمانی دیکھنا چاہتا تھا، میں باپ کو بیٹے سے لڑانے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ بس بات آہی گئی ہے تو انہیں طلحہ کی بڑی دلچسپ داستان آگے کی سن لو، کیسے نبی پر ایمان لانے والے لوگ یہ ابھی جوان ہیں، جوان ہو رہے ہیں، اور جذبہ ایمانی یہ کہ اللہ اور رسول کے دشمن سے تنکا توڑ تعلق رکھنے کے لیے بولتے۔ وہی طلحہ بیمار پڑ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ طلحہ پر کمزوری لاحق ہے، اور بالکل اب تک کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے محلہ بنی عنیف میں اسی مسجد کے پاس آئے، وہیں رکے، لیکن ایک دن جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت طلحہ پر غشی تاری، سکرات کا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج کی رات طلحہ زندہ نہ رہ پائے گا، میرا گمان یہ ہے کہ آج انتقال کر جائیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوگا
تو تم مجھے فوراً خبر کرنا، میں جلدی آؤں گا تاکہ ان کے نماز جنازہ تجہیز و تکفین میں حصہ لیں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چلے جانے کے بعد انہیں ہوش آیا تو پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف لائے تھے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی رات تنہا حیات نہ رہیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اور جب ان کا انتقال ہوگا تو انہیں میرے مجھ تک خبر بھیجنا، میں آ کے ان کی تجہیز و تکفین میں تدفین میں حصہ لوں۔ حضرت طلحہ کہنے لگے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ آج میرا انتقال ہوگا تو میرا انتقال ضرور ہوگا، اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ ایک ہم بڈھے قبر میں پیر لٹکا چکے ہیں، پھر بھی ہمارا خیال یہی ہے کہ کچھ اور جیے، کچھ اور جیے، کچھ اور جیے۔ ارے وہ اللہ والے موت سے خوش ہو رہے ہیں کہ موت آئے گی تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب، اللہ کے جلووں کا دیدار کرے گا۔ کہنے لگے کہ موت آنی ہے، آقا نے فرمایا تو آج ضرور موت آئے گی، لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کی بات ہے تو میری وصیت یہ ہے کہ حضور کو رات میں خبر مت دے، میری وجہ سے سرکار اتنی تکلیف اٹھائے مجھے پسند ہے، اتنے میل سے پیدل چل کے آئیں، چل کے جائیں۔ ایک بات، رات میں حضور کے معمولات میں فرق پڑ جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ شروع دور تھا تو یہودیوں کا بہت زیادہ غلبہ تھا، اور یہ قبا اور اس کے آس پاس میں بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ کے قبیلے تھے، یہودیوں کی زیادہ آبادی، اور یہودی ہمارے نبی کی جان کے دشمن تھے۔ اس لیے بھی حضرات صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم نبی کی پہرےداری کرتے رہیں، نبی کو کوئی نقصان نہ۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ آقا کو خبر نہ دینا تاکہ کئی رات میں آئیں، اب یہ دشمن ان کے ساتھ کوئی نازیبہ سلوک نہ کرے۔ رہا میری بخشش تو مجھے یقین ہے نبی کے غلامی میں اللہ مجھ کو بخش۔ نتیجہ یہ کہ وصال ہو گیا، خاندان والوں نے، بستی والوں نے تجہیز و تکفین اسلامی طریقے پہ کر دی، رات ہی رات۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا رات ہی مجھ کو دفن بھی کر دینا، اس لیے کہ نبی ہی نے کہا ہے کہ میت کو جلد سے جلد دفن کر دو۔ اسی لیے شریعت میں جہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو وہیں دفن کر دو۔ وہ جو دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے 2 دن 4 دن 6 دن کے بعد میت لائی جاتی ہے، ان تکلفات کی ہرگز حاجت نہیں۔ بندہ کا انتقال ہوا، جو کچھ قبر میں معاملہ یہاں ہونا ہے وہ وہاں ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں بستی میں آ جائے گا اور یہاں دفن ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ ایک دوسرے لوگ صرف یہ کہتے ہیں ارے ذرا ہم منہ دیکھ لیں، منہ دیکھ لیں۔ ارے منہ دیکھنے کا اتنا چاو ہے جب تک زندگی میں تھا تو کبھی منہ دیکھنے گوارا نہیں کیا۔ بازو میں بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، دوست، دیگر رشتہ دار ایک محلے میں رہتے ہیں، پورا سال ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا تھوبڑا نہیں دیکھتے، اب مرنے کے بعد کہتے ہیں ذرا منہ دیکھ لیں، ذرا منہ دیکھ لیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو اس پر ایک بہت پیارا شعر فرمایا ہے، فرماتے ہیں جو منہ دکھاتے ہیں، اپنے بارے میں کہا مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو، ہم گنہگار ہیں، ہم کو شرماؤ مت کہ موت کے بعد سب آ کے ہمیں تماشا بنا کے دیکھیں۔ حالانکہ کوئی غلط بات نہیں ہے، منہ دیکھنا دکھانا جائز ہے، اس میں منائی نہیں ہے، لیکن ہر ایک اپنا اپنا ذوق۔ وہ کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی۔
منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، ہم جہاں رہیں وہیں سے دعائیں مغفرت کریں اور جلد سے جلد کریں۔ پہلے کے زمانے میں ممکن ہے کہ دیہات میں 25 50 30 40 کلومیٹر دور لوگوں کے مکانات تھے، بیل گاڑیوں سے آنا جانا ہوتا تھا، تو صبح کا شام، شام کی صبح، شام ہو گئی تو دوسرے دن دوپہر تک کے میت رکھ لیتے تھے۔ تو یہاں تک کہ بھی شرعی طور پر پسندیدہ تو نہیں ہے، لیکن گوارا ہے، چلیے بھائی دور دراز کے رشتہ دار آ جائیں، گوارا ہے، لیکن اس کے لیے پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک دن 2 دن رکا جائے۔ آج کے زمانے میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، آج تو یہاں بائک کو اسٹارٹ کیا، کار کو شیلف مارا، چلے، موبائل کے ذریعے 2 منٹ میں تو خبر آ جاتی ہے، پہلے تو خبر آنے میں آدھا دن لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی جنازہ کسی کا ہو جائے تو جلد سے جلد دفن کرنا چاہیے۔ یہی حکم حضرت طلحہ نے دیا کہ نبی نے فرمایا ہے میت کو تکلیف کو بچو۔ اس میں بات اور پیاری بات یاد ہے، اگر وہ پاپی ہے، گنہگار ہے، جہنمی ہے، مرنے والا، تو وہ جتنی دیر یہاں رہے گا اتنی دیر اس پر عذاب تو نازل ہوتا رہے گا، اور اس کے عذاب کے اثرات ہم پر بھی آئیں گے، دکھائی دے نہ دکھائی دے۔ تو ایسی صورت میں وہ ایک پاپی ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، انتقال ہو گیا، اب اس کا تو جو معاملہ رب جاتا ہے، تو جلدی جلدی اس کو اس کے اصل مقام پہ بھیج دو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اس لیے جلدی کرو۔ اور اگر وہ نیکوکار ہے، تقوی شیار ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، تو ایسے صورت میں اس پر رحم کرو۔ اس کو بلا وجہ ہم گنہگاروں میں روک کے بیٹھے ہیں، دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، ابھی وہ نہیں پہنچا، ابھی وہ نہیں پہنچا، تو وہ تو جنتی ہے، وہ تو اس پھیر میں کب میں قبر میں جاؤں اور جنت کے دروازہ کھلے، تو اس کے جنت کے دروازہ کھولنے میں دیر نہ کرو، جلدی دفن کرو۔ یہ ایک حکمت ہے، جلدی دفن کرو۔ بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے رات جلدی دفن کر دینا، حضور کو خبر نہ کرنا، میری وجہ سے انہیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ واقعہ مختصر یہ کہ وصال ہوا، تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، تدفین ہو گئی۔ صبح کی نماز میں کوئی صاحب نے جا کے مسجد نبوی میں اطلاع دی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا، فرمایا رات ہی خبر کر دیتے تو میں خود اس کی تدفین میں شریک ہوں۔ آخر کو وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ یاد رکھنا، ابھی ایک چیز اور یاد آ گئی بتاؤں، جب کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم سے محبت کریں۔ ایمان والا اگر ہم سے تعلق رکھے تو ہمیں بھی اس سے تعلق رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ آقا کریم نے اس کی تدفین میں شرکت کو نہ کر سکنے کا جو بھی جس جذبے سے بھی ظاہر کیا، لیکن نماز کے بعد فوراً تشریف لائے، اور وہیں جو مسجد سے قریب ہی ایک قبرستان ہے، وہاں سرکار محلے میں پہنچ کے کہنے لگے مجھے طلحہ کی قبر پر لے چلیں۔ حضرت طلحہ کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ایصال ثواب، جو بھی دعائیں بلند یہ درجات کی دعا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد کیا، اب وہ ایسا جملہ تھا خدا کی قسم ہر مومن حضرت طلحہ کے مقدر پر ناز کرے گا کہ وہ دعا حضرت طلحہ کو اللہ کے نبی نے وہ دی جو سوائے حضرت طلحہ کو کسی کو نہیں۔ آقا علیہ السلام نے قبر پر کھڑے کھڑے کہا اے اللہ، کل اے اللہ تو طلحہ سے مسکراتا مل، طلحہ تجھ سے مسکراتے مل۔ یہ کتنی بڑی نعمت، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ جب طلحہ سے تیری ملاقات ہو تو اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں انہیں شرفیابی بخشے، اس وقت تو اسے مسکراتا ہوا مل، وہ تجھ سے مسکراتے ہوئے مل۔ یعنی دنیا کامیاب ہے۔ یہ نعمت کس لیے ملی؟ عشق رسول کی بنیاد پر، اطاعت رسول کی بنیاد پر۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ یاد آیا، مدینہ امینہ میں ایک